السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ المبشرون بالجنہ، جنت کی بشارت پانے والے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں خود واضح طور پر فرما دی ہے کہ نبی صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں ہے بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف اس کی عزت اور احترام ہی واجب نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نبی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ نبی کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ لوگ اس کو نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں، اس کی حیثیت ایک واعظ کی نہیں بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔ اس کی نبوت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے اس کی تعمیل کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہدایت نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اصل مقصود تو اللہ کی اطاعت ہی ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر یہ کوئی رسمی چیز بھی نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ ہے کہ یہ اتباع کے جذبے سے، پورے اخلاص، پوری محبت، انتہائی عقیدت اور احترام سے ہونی چاہیے، کہ محض اس کو واجب ہی نہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ اس اطاعت کے ساتھ اخلاص اور محبت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، پھر ہی وہ قابل قبول ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے عبادات میں، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے ہیں، تو پھر اس کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ انسان کو بھی اللہ کی محبت اسی اطاعت اور اسی اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ کی بک میں اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اتنی بڑی بشارت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے، اور پھر آپ نے ساتھ ہی استثناء کی صورت بھی بیان فرمائی، ماں سوائے اس کے جس نے انکار کیا، یعنی جس نے اس اطاعت گزاری کو ترک کر کے اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ کیا ہے، جنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کہ جب کوئی کسی چیز کے سبب کو ترک کر دیتا ہے جس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں، تو در حقیقت وہ پھر انکار کرنے والا ہوتا ہے۔
اور انکار کرنے والوں سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول ہی نہ کیا۔ تو صحابہ کرام کو چونکہ یہ بات کلیئر نہیں ہوئی تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، جس نے میری اطاعت کی، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسے مان لیا اور اس کا تابع ہو گیا، یعنی ماننے کے ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ اس کا تابع اور فرما بردار بھی ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی کہ میری لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق نہ کی یا پھر ممنوعہ کاموں کا ارتکاب کیا، یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے انکار کیا، یا تو وہ ایمان ہی نہ لے کر آیا، یا دوسرا ایمان لانے کے بعد ممنوعہ کاموں کا اس نے ارتکاب کیا، جو کام ممنوع تھے دین میں، شریعت میں، وہ اس سے رکا نہیں، تو یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی انسان برے انجام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو اگر انکار کرنے والا کافر ہے تو وہ تو بالکل جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان ہے اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا تو پھر وہ اپنی سزا بھگت کے اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق کچھ اور آیات بھی ملتی ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اور کامل اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، جو کہ اللہ کی تمام شریعت اور دین پر محیط ہے، کہ دین کے ہر معاملے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے۔ اگر نہیں، یہ روش نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی روش ہوگی، تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تین قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور یہ حق مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی طرف رغبت ہے۔ پھر دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو بھی آپ کے ساتھ مختص ہے، وہ ہے آپ کی توقیر، آپ کا احترام اور آپ کی مدد کرنا، یعنی اطاعت کی صورت میں۔ اور حقوق کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشترک ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کو اس آیت کریمہ میں بھی جمع کر دیا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد اور اس کی توقیر کرو، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مرتب ہوتا ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑا، وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہے، سراسر ہمارا اپنا نقصان ہے اگر ہم اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آپ ان کے اعمال و احوال کی نگہبانی کریں، بلکہ ہم نے تو آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، نصیحت کرنے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور آپ کے لیے آپ کا اجر واجب ہو گیا ہے۔ اب ان کا معاملہ ان کے اپنے اوپر منحصر ہے، خواہ وہ راہ راست اختیار کریں یا نہ کریں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک داعی دین کو لوگوں کی روش پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مان رہے۔ ایک داعی دین سے صرف یہ سوال ہوگا کہ کیا اس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، صرف یہاں تک سوال ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا
اس معاملے میں کیا طرز عمل تھا، انہوں نے اطاعت کی روش اختیار کی تھی یا نافرمانی کی روش اختیار کی تھی، اس بارے میں داعی دین سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کا اجر تو اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بالکل مطمئن رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ اللہ سے دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ان لوگوں کے سینوں کو دین اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے کھول دیں، کیونکہ دعا بہت تاثیر رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو بھی آپ حق کا پیغام پہنچائیں ان کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیں۔ جیسے ہم اپنے لیے کثرت سے دعا کرتے ہیں ہدایت کی، ایسے ہی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے مجھے ہدایت دی ہے ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں۔ اور در حقیقت جو ہدایت کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور اسی راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو کرنے کا کام یہی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ سورہ المائدہ کی آیت تھی، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہے، اور یہ فریضہ وہ ادا کر چکے ہیں۔ تو ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ پھر اسی طرح بک کی ایک اور حدیث ہے 338 نمبر پہ، صلح رحمی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل ذا رحمک فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر اس نے عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ تو صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، دکھ درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، الغرض اپنے رشتے کو اچھی طرح سے نبھانا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا اور ان پر صدقہ و خیرات کرنا۔ اگر مالی لحاظ سے وہ تنگ دست اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ کتنی وسعت ہے اس معنی میں، ایسا لگتا ہے کہ تمام حقوق کا ہی ادا کرنا صلہ رحمی میں آ جاتا ہے۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں
صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے۔ یہ حسن سلوک دونوں رشتہ داروں کے مابین تعلق کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے، چنانچہ کبھی مال کے ذریعے تو کبھی کسی کام میں معاونت کے ذریعے، کبھی ملاقات کر کے تو کبھی سلام کہہ کے، اور اس کے مزید طریقے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کی کیا ضرورت ہے۔ کئی بار جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں مالی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت میں صلہ رحمی کس طرح کی جائے گی؟ ان کی مالی مدد کر کے۔ یا کئی بار ان کو کوئی اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کو اچھا مشورہ دیا جائے۔ یا کبھی دلوں میں کوئی بغض وغیرہ آ جاتے ہیں جس سے رشتے ناطے خراب ہو جاتے ہیں، تو تب ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کیے جائیں، ان کو تحفے تحائف دے کر، سلام کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی اس طریقے سے ہوگی جو لوگوں کے ہاں معروف ہو، کیونکہ کتاب و سنت میں صلہ رحمی کی نوعیت کا تعین نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کو کسی معین چیز کے ساتھ قید نہیں کیا، بلکہ اسے مطلق رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم دیکھیں کہ اگلے کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات کس طرح سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں، ان کی معاونت کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں، یا کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمارے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے؟ بس وہی طریقہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ طریقہ جس کے ذریعے آپس کے تعلقات خراب ہوں وہ قطع رحمی میں آ جائے گا۔ جس کے ذریعے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں وہ تمام امور ایوائڈ کرنے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں کون سے رشتہ دار صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں؟ جو والد یا والدہ کی طرف سے نسب کی وجہ سے رشتہ دار بنے، انہی کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ باپ، دادا، مائیں، نانیاں، دادیاں، بیٹے، پوتے، اور پھر نیچے تک، اور پھر اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار، مثلاً بھائی اور ان کی اولادیں، چچا اور پھپھیاں اور ان کی اولادیں، ماموں اور خالائیں اور ان کی اولادیں، اور اپنے والدین کے دوست احباب جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو جب بھی ان رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یہی قطع رحمی کہلاتی ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، بلکہ وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ سزا اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہوگی، کیونکہ جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے جس میں صرف پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اور صلہ رحمی کی ایک اور بہت بڑی بشارت ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ جو رشتے ناطے کاٹنے والا انسان ہوتا ہے وہ دلی طور پر بہت بے سکون ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر ایک ایسی آگ میں جل رہا ہوتا ہے جو اس کو دن بدن ختم کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عمر میں کمی کا باعث ہے۔ اور جب انسان دلی طور پہ پریشان ہوگا
تو اس کا ذہن بھی متاثر ہوگا، اور جب ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوں گی تو اس سے رزق پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے خوشحالی کا کیا ذریعہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس سے نہ صرف عمر میں برکت ہوتی ہے بلکہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 340 نمبر پہ ایک حدیث دیکھیے، عادل حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاک باز اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ واہل الجنۃ ثلاثہ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربہ ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال، رواہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا، اور وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ یہاں سے بھی صلہ رحمی کا سبق مل رہا ہے، جو قرابت داروں اور مسلمانوں کے حق میں نرم دل اور مہربان ہو۔ تیسرا وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیال داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح وہ شخص بھی جو ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والا اور اسلام کو برضا اور رغبت اپنا دین سمجھنے والا ہے، ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، لیکن قول کے ساتھ عمل اور کردار کی تائید بھی ہو۔ اور ویسے بھی یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہو، کیونکہ جس کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہو وہی ایمان کی اصل خوشی اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یہ اسی کی زبان سے نکل سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی خوشی رچ بس گئی ہو، اور ایمان کی خوشی اسی انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے جو باعمل ہوتا ہے، جو عملی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے جو برضا و رغبت اسلام کو اپنا دین سمجھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ 342 پہ دیکھیے، 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے والے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زائد۔ تو اگر وہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی نیک آدمی سے نکاح کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ پھر اس کے بعد 344 نمبر پہ جو حدیث ہے وہ دیکھیے، نماز روزے کی پابند، پاک باز اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت میں جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے
اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حکم کبھی پورا نہ کر سکے گی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو مسلمان ہر معاملے میں یہ یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ سارے کے سارے شرعی احکامات حکمت سے پر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس انسان پر اس حکم کی حکمت مخفی رہی ہو، یا بعض احکامات کی حکمت سمجھنے سے وہ قاصر رہے، تو اس لیے شرعی حکم کی حکمت نہ بھی سمجھ آئے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دین کے علاوہ تمام معاملات میں شوہر کی اطاعت کا پابند بنایا ہے، لیکن اگر شوہر دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا حکم دیں تو پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا پابند بنایا ہے۔ جب مرد اور عورت ازدواجی زندگی میں جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے زندگی گزارتے ہیں تو ان کی رائے میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اختلاف رائے سے خالی ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں کہیں کم اور کہیں زیادہ اختلاف پایا ہی جاتا ہے، یہ ہر رشتے میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا فریق ہونا چاہیے جو اس معاملے میں کمی کرے، کمی برداشت کر لے، ورنہ اختلافات زیادہ ہو جائیں گے اور آپس میں نزاع اور جھگڑے بڑھ جائیں گے۔ اور ایک کشتی کے بھی اگر کئی ملا ہوں کشتی چلانے والے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے۔ اس لیے شریعت نے گھر میں بیوی پر خاوند کو حکمران بنایا ہے اور خاوند کو بیوی بچوں کی ذمہ داری دی ہے۔ تو اسی لیے عورت پر خاوند کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے عورتوں پہ۔ یہ سورہ النساء کی آیت تھی، اور اس اتھارٹی کے دینے کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ مردوں میں اس ذمہ داری کو نبھانے کی زیادہ قدرت پائی جاتی ہے کہ گھر کو کیسے چلانا ہے معاشی لحاظ سے۔ جس طرح مرد کے مقابلے میں عورت کو بچوں کی پرورش اور گھر کے معاملات سنبھالنے میں زیادہ قدرت اور طاقت ہوتی ہے، تو اس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کے لیے اللہ نے موقع اور محل مقرر کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں مرد عورت کے سارے اخراجات کا مکلف ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچہ کرے اور اس کے اوپر اس کے اور اپنے بچوں کے اخراجات کرنا واجب ہیں۔ عورت کی اور بچوں کی سب ضروریات بھی خاوند ہی پوری کرے گا، چونکہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس لیے ولایت اور حکمرانی بھی اسی کو دی گئی ہے۔ لیکن اس معاملے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں سے اس کا اجر و ثواب پاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اس کو یوں محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس کے حق میں کوئی کمی ہو رہی ہے، نہیں، ایسا کرنے میں اس کی اپنی زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ خاوند کی یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ باقی تمام امور میں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی۔ اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو دین کے خلاف جاری ہے، پھر ان کی نہیں مانی جائے گی۔ جس طرح خاوند کا بیوی پر حق اطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا برتاؤ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ تو خاوند اپنی بیوی پر خدمت لینے میں ظلم سے کام نہیں لے گا اور اس پہ ظلم نہیں کرے گا، نہ ہی اس پر سخت اور بد اخلاقی کے احکام چلائے گا، بلکہ وہ اس کے معاملات میں حکمت اور دانش مندی سے کام لے گا۔ اور شوہر کو
وہ امور سر انجام دینے چاہیے جس میں گھر کی بھلائی ہو اور اصلاح کا فیکٹر ہو۔ تو لہٰذا بیوی کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہوں۔ تو اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کا کیسا طرز عمل تھا ان کے ساتھ۔ تو ہر معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو ہماری اپنی زندگی میں سکون ہوگا، ہمارے گھر پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ہم آج کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم بندوں کے حقوق میں بھی کمی کرتے ہیں، تو وہیں سے پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی خراب ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو وہ کمی کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کمی کوتاہی کی اصلاح کریں تاکہ ہمارے تمام معاملات بہتر ہو جائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔